جائے گا. اس لیے میرے پیارے یہ بھی لکھتا ہے کہ کون دنیا میں رہے گا اور کون دنیا سے چلا جائے گا. اسی لیے میرے بچوتا کے غیور مسلمانوں آج رات خاص طور پہ نمازوں میں گزارنے کی کوشش کرے, سونے کی کوشش نہ کرے, عبادت کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جتنا آج رات آپ عبادت کیجئے گا اتنا اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے, اور جب اللہ راضی ہو جائے تو قسم خدا کی پھر آپ کا مقدر پھر آپ مقدر کے سکندر بن جائیں گے. اس لیے جتنا ہو سکے. اور میں ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں کہ جو حضرات آج نوافل کے بجائے قضا نماز ادا کر لے تو بہتر ہے. کون سی نماز؟ قضا نماز ادا کرنے کی کوشش کرے. جو آپ چھوڑ دیے ہیں, جس نماز کو آپ چھوڑ دیے ہیں اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جب آپ اس نماز کو ادا کریں گے تو اس نفلی عبادت سے زیادہ آپ کو وہ فائدہ پہنچانے والا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ سب سے پہلے جلسے کے بعد آپ قضا نماز کو ادا کریں. ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سید محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم لوگوں نے جن جن حضرات کو دعوت دی ہے وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے, بیچ میں ہم بچ گئے. آپ ساتھ دینے حضرت علامہ مولانا اعظم صاحب بھی تشریف لائے, حاجی صاحب بھی ہے ماشاءاللہ. حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں. جب آئے ہیں تو ایک بات مجھے یاد آتی ہے, سماعت فرما لے کہ مدینہ کسے کہتے ہیں. بولیے طرف کے سبحان اللہ. مدینہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا. جب امام مالک حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو اس وقت امام مالک جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو ادھر سے جتنے بھی راستے میں آپ تشریف لے کر گئے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کیے, لیکن قسم خدا کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جیسے ہی آپ مدینے کی گلی میں تشریف فرما ہوئے آپ قدم دھیرے دھیرے چلنے لگے, آہستہ آہستہ چلنے لگے. غلاموں نے پوچھا حضور جب گھر سے نکلے تھے بڑے تیزی کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن حضور یہ تو بتائیے آپ آج دھیرے دھیرے کیوں چل رہے ہیں, ابھی مدینے کی گلی میں دھیرے دھیرے کیوں چل رہے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں او میرے غلاموں سنو سنو, میں مدینے کی گلی میں دھیرے دھیرے اس لیے چل رہا ہوں کہ مدینے کی گلی میں جب میں چل رہا تھا میرے پیر میں مدینے کی گلی کا ایک کانٹا چبھ گیا ہے. کہا حضور اس کانٹے کو نکال دیجئے, حضور اس کانٹے کو نکال دیجئے. تو امام مالک کے طرح عقیدہ ہو تو ہم جنتی ہو جانو. امام مالک نے غلاموں سے کہا تھا نہیں نہیں میں اس کانٹے کو نہیں نکالوں گا بلکہ زخمی اور بھرنے دو, کیونکہ یہ زخم دل کا دوا جو ہے مدینہ ہے, وہ مدینہ ہے. اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ کانٹے کا چبھن مجھے رہنے دو, اس نشانی کو لے کر جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا رب قدیر مجھ سے سوال کرے گا اے مالک میرے لیے تو دنیا سے کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں بارگاہ خدا بندی میں نمازوں کو پیش نہیں کروں گا, زکاتوں کو پیش نہیں کروں گا, روزوں کو پیش نہیں کروں گا, حج و عمرہ کو پیش نہیں کروں گا, بلکہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا. مولا تو تو سمد ہے, تو تو رحمان ہے, تو تو رحیم ہے, تو جانتا ہے مولا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, لیکن مولا تیرے محبوب کے شہر میں چل رہا تھا مولا, مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا مولا, مدینے کا کانٹا میرے پیر میں چوب گیا مولا, اسی کا نشان لے کر میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے. مجھے یقین ہے کہ نمازوں کے بدلے ہم بخشا جائے یا نہ جائے, کو حدیث و قرآن کے بخشے بدلے ہم بخشا جائے نہ جائے, لیکن مجھے یقین ہے کہ مدینے میں جو کانٹا چبھا تھا اس نشانی کے صدق و طفیل اللہ ضرور ہمیں بخش دے گا. کیا عقیدہ ہے امام مالک,
काश हमारा भी अकीदा जैसा हो जाता, कितना अच्छा हो। लेकिन हमारा अकीदा सिर्फ है अगर दुरुस्त है तो वो इमाम के पीछे लगना दुरुस्त है। हाँ, आप इन उलमा की बात नहीं जानते। कुरान कहता है कुंतु तुराबा, कुरान क्या कहता है? कुंतु तुराबा। हुजूर मखदूम अशरफ और हुजूर आला हजरत ने भी मलफूजात में इस वाक़िया को नकल फरमाया है और इस तफसीर में बयान की है। तुराब एक काफिर का नाम है। किसका नाम? एक काफिर का नाम है, काफिर का। लेकिन तुराब के बारे में आता है कि कयामत के दिन वो जन्नत जाएगा। अब आप लोग कहेंगे हजरत काफिर कैसे जन्नत? तो मैं आपको बताता हूँ। हुजूर मखदूम अशरफ लिखते हैं कि हाँ कयामत के दिन वो जन्नती सब में रहेगा। लोगों ने सवाल किया था हुजूर कैसे? तो सुनो, उलमा फरमाते हैं इसलिए कि तुराब काफिर जरूर था, लेकिन एक दिन वो रास्ते से गुजर रहे थे, किसी मदरसे के गली से गुजर रहे थे। क्या देखते हैं कि एक तालिब इल्म कलम से कुछ लिख रहा है।